إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى صلاة رجل يجر إزاره بقرا رواه ابن خزيمة. معزز سامعین حاضرین جمعہ، تمام قسم تعریفات توصیفات کی بجائی حمد و ثنا بڑائی اللہ تعالیٰ کی لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کے بے شمار گناہوں معصیتوں نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی شفقتیں ہم پر نشاور رہتی ہیں. الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بعدہ بے شمار انگن انلمیٹڈ درود و سلام ہو تمام پیغمبران علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً آخری رہبر آخری رہنما جنہوں نے بے شمار مصائب والا مشقتیں پریشانیاں برداشت کر کے اللہ کے میسج کو اللہ کے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچایا، جن کا نام اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ. حضرات، دو مسلسل جمعہ نماز کے اوپر گفتگو کی گئی آپ کے سامنے. نماز کے مسائل، اس کی فضیلت، اس کا مقام، چھوڑ دینے کی کیا کیا وعیدیں ہیں، وہ ساری آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں. آج انشاءاللہ خطبہ جمعہ میں وہ چیزیں رکھی جائیں گی جو نمازی جن چیزوں میں غفلت برتتے ہیں، جن میں خطائیں اور غلطیاں کرتے ہیں، نمازیوں کی وہ خطا اور غلطیوں کی نشاندہی کی جائے گی انشاءاللہ. حضرت، نماز کے لیے لباس ضروری ہے. لباس انسان کی لیے زینت ہے. عربی میں لبس یلبسو معنی ہوتا ہے کپڑے پہننا. لباس بھی عربی لفظ ہے، قرآن سے بھی ریکارڈ ہے، احادیث میں بھی یہ لفظ آیا ہوا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو. دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
مومنوں کا جنت میں لباس ریشم کا لباس ہوگا. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ تقوی کا لباس یہ بہتر لباس ہے اور یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. نصیحت حاصل کرنے والوں کو بہت بہتر ہے. تقوی کے لباس سے مراد ہے پرہیزگاری ہے، تقوی شعاری ہے، گناہوں سے، معصیتوں سے، حرام کاموں سے بچنا ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، تقوی کا لباس بہترین لباس ہے. تو لباس کی بہت زیادہ اہمیت آئی ہے. لباس پہن کر کے انسان زینت محسوس کرتا ہے. اور لباس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ لباس اللہ کی نعمت ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا لباسا یواری سوآتکم وریشا. اللہ فرماتا ہے اے بنی آدم میں نے لباس کو نازل کیا، میں نے لباس کو نازل کیا تاکہ قابل شرم، جو شرم والی چیزیں ہیں ان کو تم ڈھانپ سکو، تمہارے زینت اور محفوظ ہونے کا بہترین ذریعہ ہو سکے تمہارے لیے. تو اللہ فرما رہے ہیں میں نے لباس کو نازل کیا اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. خوش نصیب ہیں وہ قومیں جو زیب تن کرتی ہیں، لباس پہنتی ہیں. اور آج بھی کتنی قومیں ایسے ہیں جن کو ابھی تک یہ شعور نہیں آیا کہ لباس ہونا چاہیے بدن پر. وہ وہی برہنہ گھومتے روڈوں کے اوپر، برہنہ ٹہلتے ہیں. کتنی قومیں ایسی دنیا میں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا اللہ تعالیٰ لباس جس کی نعمت عطا فرمائے. لباس اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے. اندازہ یہ لگا سکتے ہیں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ایک لباس میں، ایک کپڑے میں لپیٹ دیا جاتا ہے، پیدا ہوتے ہی لپیٹ دیا جاتا ہے اور پھر یہ مسلسل سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک اس کی موت آتی ہے. جب موت آتی ہے پھر کچھ چادروں میں لپیٹ کر کے دفن کیا جاتا ہے، مٹی کے حوالے کیا جا رہا ہے، لباس پہنایا جا رہا ہے. اتنی زیادہ لباس کی اہمیت ہے. اور شرط یہ ہے کہ لباس پہننے والا جو ہے چند ایک چیزوں سے پرہیز کرے. مثلا جو لباس پہن رہا ہے اس میں غرور، تکبر، ریا، دکھلاوا نہ ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے شہرت کا لباس پہنا، دکھلاوے کا لباس پہنا، ریاکاری کے لیے لباس پہنا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا، تذلیل کرے گا اللہ تعالیٰ. ایسے شخص کو جس کو اللہ نے نعمت دی تھی لیکن اس نے فاخرانہ انداز میں، تکبرانہ انداز میں، ریاکاری کے انداز میں اس نے لباس کو اختیار کیا. یہ بات اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے نوازا ہے بہترین سے بہترین لباس پہنو، اچھے سے اچھا لباس پہنو، اچھے سے اچھا تن اختیار کرو. اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. تاریخ میں واقعات صحابہ کی موجود ہے حضرات. لیکن شرط یہ کہ انسان کچھ چیزیں ہیں ان سے منع کیا ہے. مثلا لباس جو پہنا جائے وہ اتنا ٹائٹ نہ ہو، اتنا چست نہ ہو، اتنا زیادہ پہن کر کے بدن کے اعضاء سے نمایاں ظاہر نہ ہو. اور یہ چیز عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے، دونوں کے لیے رکھی گئی چیز. عورتوں کے لیے بھی اتنا ٹائٹ، اتنا ایسا لباس نہ پہنا جائے جن سے ان کے بدن کے اعضاء ظاہر ہوں. مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے. آج آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھنے آتے ہیں اس قدر تنگ، ٹائٹ، چست لباس پہنتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا سجدہ مشکل ہوتا ہے، سجدہ نہیں کر پاتے اچھے انداز میں. لیکن سجدہ کرنا چاہیے، سجدہ نہیں کر پاتے، رکوع نہیں کر پاتے. یہاں تک کہ وضو خانے میں صحیح سے وضو بھی رکوع کرنے میں دقت پڑتی. کتنے لوگوں نے بتایا یار پینٹ کو وہ پولیتھین لگا کر کے چلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا شوق ہے اتنا ٹائٹ پہننے کا. یعنی دخول بھی بہت مشکل، خروج بھی مشکل، دخول بھی مشکل، خروج بھی مشکل، چاہنا مشکل، نکالنا دونوں مشکل. کیوں ایسا لباس پہنتے ہیں؟ کہ تم ایسے لباس میں اپنے رب کی جس نے پیدا کیا 60-70 سال زندگی میں اس فیشن کے چکر میں اپنے رب کو تم ناراض کرتے ہو. جہاں مر کے جانا تمہاری اہم عبادتیں درست نہیں ہو رہی ہیں اور وہ لباس پینٹ، شرٹ، جینس کی شکل میں اس قدر چست اور ٹائٹ ہو جس کے بدن کے اعضاء نمایاں ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں. اور علماء کا جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ نماز کی حالت ہو یا غیر نماز ہو، نماز کی حالت ہو یا غیر نماز ہو، سطر کا ڈھانپنا واجب اور فرض اور ضروری ہے.
وہ نماز میں آپ ہو یا غیر نماز میں ہو. ضروری سفر کیا ہے؟ ستارہ یستر مطلب ہوتا ہے چھپانا، کور کرنا، ڈھانپ دینا. ہر وہ چیز جو کسی چیز سے ڈھکی ہوئی ہو اس کو سطر کہتے ہیں. اس کو سطر کہتے ہیں جو چیز کسی سے ڈھکی ہوئی ہو. تو سطر کے معنی ہوتا ہے وہ چیز جس کو چھپانے والی چیز ہو. اسی لیے عورتوں کو مستورات کہتے ہیں. عورتوں کو عربی میں مستورات کہا جاتا ہے. کیوں؟ یہ عورتیں وہ چیز ہیں جن کو چھپایا جائے. یہ خزانہ ہے، یہ قیمتی شے ہے. مستورات کے معنی ہوتے ہیں وہ چیزیں جس کو ڈھانپ کر کے رکھا جائے. تو سطر کو ڈھانپنا فرض اور واجب اور ضروری ہے. آئیے حدیث دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ من ستر مسلما ستر اللہ لہ یوم القیامہ. جو شخص دنیا میں کسی کے عیب کو، کسی کے نقص کو چھپا دے، ڈھانپ دے، پردہ ڈال دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. اور آپ دیکھیں انسان اس سراغ میں رہتا، کسی کا کوئی ویک پوائنٹ معلوم ہو جائے بس دیکھو پھر کمزوری معلوم، پورے علاقے میں، پوری مسجد میں، پورے جگہ میں اس کے دھجیاں اڑا کے رکھیں گے. اس کو جب تک ذلیل رسوا جیسے لوگوں میں نہیں کر دیں گے ان کی روح کو سکون نہیں ملتا ہے ایسے لوگ. اللہ کے نبی نے ہمارا فرمایا. اور جو شخص دنیا میں کسی کی ذلت رسوائی کے دہانے پر ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرمائے اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر دے گا. مرنے سے پہلے اس کے گھر میں اس کو اللہ ذلیل کرے گا. لہٰذا کسی کے عیبوں کو مت دور لگاؤ، کسی کے ستر کو مت کھولو. جیسے کسی کے عیب کو آپ ظاہر نہیں کر سکتے، منع کیا گیا ہے، اسی طریقے سے انسان اپنے ستر کو بھی ظاہر نہیں کر سکتا. مرد کے سامنے اپنے ستر کو نہیں ظاہر کر سکتا ہے، عورت کے سامنے اپنے ستر کو ظاہر نہیں کر سکتی. منع کیا پایا کہ مرد کا ستر کتنا ہونا چاہیے جس کو چھپانا ضروری ہے، واجب ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما بین السرہ ورقبۃ العورۃ کہ ناک اور گھٹنوں کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ ستر ہے. اس کو چھپانا ڈھانپنا واجب اور ضروری ہے، نماز میں بھی اور غیر نماز میں بھی، دونوں کنڈیشن میں اس کو چھپانا ضروری ہے. اب آپ دیکھیں اس حدیث کو سامنے رکھیں. ستر ڈھانپنا ضروری اور واجب ہے، فرض ہے. اور اس پہ بہت سارے ایسے نمازی ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، نماز پڑھنے مسجدوں میں آتے ہیں اور وہ پینٹ اور شرٹ، پینٹ کے اوپر جو شرٹ اور ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں وہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے. اپنی تنگ دامنی کی وجہ سے وہ شرٹ اپنی غربت غریبی کی وجہ سے جب حضرت سجدے میں جاتے ہیں تو وہ اوپر ہو جاتی ہے، ستر ظاہر ہو جاتا ہے. واقعیت یقین نماز باقی ہو جاتی ہے. اب نماز نہیں پڑھنا، آپ کی نماز نہیں قبول ہو رہی ہے، آپ کا ستر ظاہر ہو رہا ہے، ستر آپ کا کھل رہا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں تو ایسی جنس ایسی پینٹ اختیار کرتے ہیں، چوائس کرتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں جن پینٹوں کے اندر ران کے اوپر ہول ہوتے ہیں، سوراخ ہوتے ہیں، پٹی ہوئی ہوتی ہے. اور ابھی تک فیشن چل گیا، جتنا زیادہ پھٹی ہو اتنا زیادہ پیٹرن چل رہا ہے، ماڈرن کو فالو کر رہا ہے. جتنا زیادہ پھٹا اونچا پہنو وہ ماڈرن پہ چل رہا ہے، پیٹرن چل رہا ہے، پھٹا ہوا پیٹرن چل رہا ہے. یار سوچو عجیب کیسا دور آ گیا. سوچ سکتے تھے ہمارے آبا و اجداد کہ یار ایک وقت ایسا آ گیا ہم پھٹا مجھے کو فیشن سمجھیں گے. یہ چل رہا ہے. تو سراغ راہ میں اور نماز پڑھنا، آپ کی نماز اللہ تعالیٰ کے قبولیت کے لیے مانع ہوگی، رکاوٹ بنے گی. یہ ایسے کپڑے جس میں آپ نماز پڑھ رہے ہو، لہٰذا ایسے کپڑوں کو اختیار کریں جس میں کم سے کم اپنے رب کی، اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت تو کر سکے کم سے کم. ایسے کپڑے کیوں اختیار کرو جو پھٹے مچے ہیں، جن میں آپ کا صبر محفوظ نہیں. اور کپڑے کا مقصد ہی ہے زینت اور ستر پوشی، زینت اور ستر پوشی ہے مقصد ہے. لیکن کپڑا پہننے کے باوجود بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان کی نمازیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت ہونے سے رکاوٹ بندی اور مانی ہو رہی. لہٰذا ایسے کپڑوں کو اختیار نہ کیا جائے کہ جو کپڑے تمہاری نماز کی قبولیت کے لیے رکاوٹ بن جائے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتے ہیں اور وہ ایسی چیزیں کھا کر کے آتے ہیں جس سے منہ سے بدبو آتی ہے، یا پھر نماز پڑھنے آتے ہیں تو کپڑے میلے گندے جیسے چاہے ویسے پہن کر کے مسجد آ جاتے ہیں. ایسے ایسے کپڑے پہن کر کے آتے ہیں، وضع قطع بہتر نہیں.
جب مسجد آ رہے ہو, اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہو, حاکم الحاکمین پیدا کرنے والا اس کے گھر میں تشریف لا رہے ہو, بادشاہ کے گھر میں آ رہے ہو جو پوری دنیا کا بادشاہ ہے, اس کے گھر میں میلے کچیلے جیسے تیسے پائے کپڑے پہن کر کے مسجد آ گئے. اور کتنے ایسے لوگ ہیں ایسی نشاور چیزیں اختیار کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, آئے مسجد تک گھر پہ آتے ہیں اور یوں کلی کیے اور مسجد آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, بازو والوں کو اس کو بدبو آتی رہتی. کتنی چیزیں تھی پینے والی, کتنی سے کھانے والی. یہ واقعتاً یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, اللہ کے گھر میں حاضری کے آداب کے خلاف ہیں. وہ انسان جو انسان کو چیز نہ کھاتا ہو اس کے سامنے تم کھا کر کے بیٹھ جاؤ, اس کو ناگوار گزرے گا, اس کو تکلیف ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس چیز سے انسان کو تکلیف ہوگی فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَذَّى, اس چیزوں سے ملائکہ کو, فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے جس سے بنو آدم کو تکلیف ہوتی ہے. تو مسجد میں یہ تمام چیزیں مسجد کے حاضری کے آداب کے خلاف ہیں. کیوں؟ اللہ قرآن میں فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے بنی آدم ہر مسجد کی حاضری کے وقت, نماز کی حاضری کے وقت زینت اختیار کرو. اللہ کہہ رہا ہے یا بنی آدم خذوا, سورہ اعراف, زینتکم, زینت لوگ اردو بھی استعمال کرتے, عربی لفظ سے زینت, عربی لفظ سے زینت اختیار کرو. اتنا آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ زینت سے مراد کیا ہے. مسجد سے مراد ہر وہ جگہ جہاں پر نماز ادا کی جائے, جماعت کا اہتمام کیا جائے, اس کو مسجد کہا جاتا ہے. زینت سے مراد اچھا لباس ہے, بہترین سادگی کے ساتھ اچھے انداز میں, صاف ستھرے انداز میں اور مسجد تشریف لائیں. اور وضع قطع, آرائش کی نماز کی ایک زینت نماز کا حسن ہے. کتنے لوگ ایسے آتے ہیں بدبو آتی رہتی ہے, منہ سے بدبو آتی ہے. آپ اندازہ لگائیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ایسی سبزیاں ہیں جو کھانے میں اگر وہ سبزیاں نہ ڈالی جائیں تو کھانا ادھورا ہے ناقص ہے. کیا ہے آپ سب کو پتہ ہے؟ پیاز اور لہسن. کیا حرام ہے؟ نہیں, حرام نہیں, حلال ہے. جن کے بغیر کھانے ادھورے ہیں, ڈشیں ادھوری ہیں. حلال غذا کو اللہ کے نبی فرمائے من اکل هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلين معنا. اللہ کے نبی فرمائے تم یہ دو درخت میں سے مت کھاؤ. درخت سے مراد لہسن اور پیاز کی یہ دو درخت ہیں. فرمائے اگر تم یہ درخت کھاتے ہو, یہ کھا کر کے مسجد نہ ہو, فلا يقربن مصلانا, ہمارے مصلی میں مسجد میں مت آؤ. آگے اللہ کے نبی فرمائے ولا يصلين معنا, اور میرے ساتھ نماز مت پڑھا کر کے. یہ دو چیزیں کھا کے, کچی لہسن کچی پیاز کھا کر کے آنے سے مسجد میں نماز پڑھنے سے آنے سے منع کیا گیا. اور یہاں تو کیا کھایا جا رہا ہے؟ آپ سمجھ سکتے کیا کھایا جا رہا ہے؟ کتنی نشے اور بدبو والی چیزیں کھائی جا رہی جو صحت کے لیے نقصان ہے. اللہ پیغمبر فرماتے ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. نشہ اور ان چیزوں سے منع کیا گیا, اسلام نے روکا ہے. کم سے کم نماز پڑھنے کی حاضری کے وقت کچھ پہلے اپنے منہ کو اچھے سے صاف کر لیا جائے. اس منہ سے قرآن کی آیتیں ادا ہوگی, نماز میں حاضری ہوگی, مسجد میں ہوگی, کسی کو تکلیف نہ ہونی چاہیے. حلال چیزوں کو یہاں منع کیا جا رہا ہے کہ کچا کھا کر کے مسجد مت آؤ تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو, فرشتوں کو تکلیف نہ ہو, کسی نمازی کو تکلیف نہ ہو. تو پھر وہ لوگ سوچے جو میلے کچیلے بدبو آئی بدن سے مسجد آ گئے, پرہیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے. یہ اللہ کے دربار میں حاضری کے خلاف. اور کوئی انسان یہ پسند نہیں کرے گا یہ ساری چیزیں, یہ لباس ایسا پہن کر کسی اچھی جگہ میں کسی تقریب میں جائے, نہیں جائے گا. لیکن مسجد میں انسان کوئی دیکھو سلیپنگ ڈریس پہن کے نماز پڑھنے آ رہا ہے, نیکی پہن کر کے چلا رہا ہے. یعنی کوئی نماز کے لیے, اہم عبادت کے لیے آپ ایک دو لباس کو مخصوص رکھ سکتے ہو. شادی تقریب کے لیے الگ کپڑا ہے, الگ الماری میں پورا ادھر سے استعمال کر رکھا رہتا ہے. ادھر شادی داؤ فرق سے پہننے چاہیے. ہر پارٹی کے, ہر فنکشن کے لیے, ہر سیلیبریٹ کرنے کے لیے اس کے الگ الگ لباس رکھے ہوئے. مسجد کے لیے آپ کاروباری ہیں, بزنس کرتے مانتا ہو, گندے ہو جاتے ہیں. نماز کو آپ بدل سکتے ہیں, آ سکتے ہیں مسجد میں. تو اللہ کے حضور میں حاضری کے آداب کے خلاف ہے, ناپسندیدہ چیزیں. اس میں نمازی کو چاہیے ان چیزوں سے پرہیز کرے اور بچے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور جو فرشتوں کو تکلیف کے ذریعہ بنتی ہے ان سے انسان کو بچنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک چیز اور
بہت سارے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں مسجدوں میں، ان کا جو پینٹ لنگی اور جو بھی اظہار رہتا ہے ان کے ٹخنے ڈبے رہتے ہیں، ٹخنے ڈبے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا ينظر الله الى صلاة رجل يجر ازار بطرا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز کی طرف، اس آدمی کی نماز کی طرف نہیں دیکھتا ہے جس کا ازار ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے۔ آج آپ کسی کو بولے بھائی اپنی پینٹ یا ازار یا لنگی ٹخنوں سے اوپر رکھو تو بولتے اچھا نہیں لگتا، خراب لگتا، لوگ ہنستے ہیں۔ دیکھیے زیادتی مراد نہیں ہے، بس آپ اتنا کریں کہ آپ ٹخنے کھولنے کا سے لوگ دو بارش اٹھائے رہتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے، بالکل زیادتی اسلام میں پسندیدہ نہیں، بس آپ کا ٹخنا کھلا رہنا چاہیے بس۔ اسی کی حدیث کے اندر وحید آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک شخص تھا جو اپنا ازار لٹکائے ہوئے اور تب تو پرانا انداز میں جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ غضب نہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس کا ازار ٹخنوں سے نیچے ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذهب فتوضا، جاؤ وضو کرو۔ وہ سب جاتا ہے وضو کر کے آتا ہے، پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذهب فتوضا، جاؤ وضو کرو۔ وہ سب جاتا ہے پھر وضو کر کے آتا ہے، تیسری مرتبہ جب آتا ہے صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار وضو کرنے کی کیا حکمت ہے؟ اللہ کے نبی فرمائے انه كان يصلي وهو مسبل الازار، یہ شخص جو نماز پڑھ رہا تھا یہ اپنا ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکائے ہوا تھا، اور ان اللہ لا يقبل صلاة رجل يجر مسبل الازار، اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے جس کا ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا۔ اتنی سخت وعید ہے، اور جہنم کی وعید ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جہنم کی وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ان لوگوں کے جن کا ازار ٹخنوں سے نیچے رکھے رہتے۔ اور یہ چیز میں آپ کو بتا دوں نماز میں بھی ضروری ہے اور غیر نماز میں بھی ہے۔ بہت سارے لوگ مسجد سے نکلتے ہیں، مسجد کے بالکل دروازے نکلتے ہیں وہیں چھال کر کے اور پینٹ نیچے کر کے نکلتے ہیں، آئیں گے اوپر کر لیتے، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، بہت سارے وہ بھی نہیں کرتے ہیں، لوگ اپنے کپڑوں کو اپنی ازار کو پینٹ لوگی کو ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں، زیادہ بھی مت دو بارش گرتی بارش کیونکہ دیکھنے کی اچھا نہ لگے، ایسا نہیں آپ کا ٹخنا متوسط انداز میں ٹخنا کھلا ہونا چاہیے۔ تو میں نبی نے فرمایا اس میں بہت ساری حکمتیں، میں نبی نے فرمایا کہ بس میرے لیے اس کو قبول کرنے کے لیے کافی ہے۔ آخری بات، اس میں عورتیں مستثنا ہیں، عورتیں اس میں مستثنا ہے، عورتوں کا پورا کور ہونا ضروری ہے، ان کا پورا ڈپا ہونا ضروری، سوائے ہاتھ اور چہرے کے، ہتھیلی اور چہرہ ان کا نماز میں اوپن دے سکتا ہے، اور اگر ایسے کھلے عام شاہراہ میں عورتیں نماز پڑھی تو وہاں ان کا چہرہ بھی ڈپا ہونا واجب اور ضروری ہوگا۔ گرمی ہوتا ہے پانی ان کے لیے اسلام نے رخصت دی، ان کے ہتھیلی اور ہاتھ اور ان کا چہرہ کھلا ہوگا اور پوری ان کی باڈی ستر ہے اور پردہ ہے۔ پھر اس وجہ عورتیں نماز پڑھتی ہیں جن کے بال کھلے رہتے ہیں، تو یاد رکھو اللہ کے نبی فرمایا لا يقبل صلاة حائض الا بخمار، اللہ تعالیٰ اس بالغہ عورت کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے جو بغیر خمار، بغیر دوپٹے کے، بغیر اوڑھنی کے جو عورت نماز پڑھتی ہے، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ تو اوڑھنی ایسے ہو جس سے سارے بال کور ہو جائیں، سارے بال ڈھک جائیں، عورتوں کے بال آدھے کھلے ہیں، بال جھلک رہے، یا ایسا دوپٹہ یوز کر رہی جس کے پورے اندر کے بال ظاہر ہو رہے، وہ دوپٹہ بس نام کا دوپٹہ ہے، اس پہ بھی نماز نہیں ہوگی، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اس طریقے سے بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو کپڑا جو پہنتی ہے تو ہاف آستین کا ہوتا ہے، ایلبو تک کی ان کی آستینیں ہوتی، یہ بھی جائز، یہ بھی درست نہیں ہے، اور جو کہتے ہیں فل آستین ہونا چاہیے یا پوری باڈی کور ہونا چاہیے، کیونکہ یہ صحیح نہیں ہے کہ عورتوں کا آدھا ہاتھ کھلا رہتا ہے اس پہ نماز پڑھتی ہے۔ تو عورتوں کو مکمل کور ہونا واجب اور ضروری ہے۔ مردوں کا آئے گا سر کے اوپر کوئی چیز ہے تو بہتر ہے، افضل، اگر نہیں پھر بھی نماز ہو جائے گی، لیکن عورت کی نماز اگر سر پہ کوئی چیز نہیں ہے تو اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ پھر چند باتیں تھیں جو کہ نماز کے متعلق تھی، امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر غور فکر کرنے کی توفیق دے۔ میں آخری 1 منٹ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، ابھی جو 3 دن کی بات ہے کہ ملک ہندوستان کے کشمیر میں بہت ہی وحشانہ معصوم لوگوں کو جو لوگ ٹور پر گئے تھے ان پر حملہ آوروں نے حملہ کیا۔ اسلام اس کی مذمت کرتا ہے، مسلمان اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اسلام نہیں چاہتا ہے کسی معصوم کا، کسی مظلوم کا خون بہایا
جائے. مذہب اسلام تو کہتا ہے اگر کسی انسان نے ایک جان کو ناحق قتل کر دیا، مذہب اسلام کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے، اسلام کی نمائندگی کرنے والا کہتا ہے گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. تو اسلام اس سے کنڈم کرتا ہے، اسلام اس سے منع کرتا ہے. اگر کسی نے ایک انسان کی جان کو بچا لیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. وہاں پر رہنے والے مسلمانوں نے اپنی جانوں پر گولیاں کھا کر کے اور اپنے بھائیوں کو بچایا. لیکن آج ملک ہندوستان کی گودی میڈیا مسلمانوں پر ناپاک حربے کر رہی. ابھی واقعات ہوا ہے کشمیر پہ اور یہاں آگرہ کے اندر 3 مسلم بچوں کو نام پوچھ کر کے مار دیا گیا ہے. اس گودی میڈیا کی ناپاک سازش یہ ساری چیزیں ہو رہی. تو 3 بچوں کو، مسلم بچوں کو نام پوچھا، اس میں آن دا اسپاٹ مار دیا گیا، روڈ کے اوپر توڑتے رہے بچے. اور یہ گودی میڈیا پھیلا رہی کہ وہاں پر نام پوچھ کے مارا گیا. اسلام اس کا کنڈم کرتا ہے، مذمت کرتا ہے، سخت سزا دینی چاہیے. کیونکہ کسی انسان کو ناحق مارتا ہے، ظلم ہے. معصوموں کو جو مارا گیا ان کے غم میں ہم مسلمان، ہندوستان کے مسلمان برابر کے شریک ہیں. اسلام ظلم کو پسند نہیں کر، سخت سزا دینی چاہیے. جو ناپاک قتل سے دی گئی اللہ تعالیٰ ان سب کو کیفر کردار تک پہنچائے. حضرات، مذہب اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے. اسلام امن کی تعلیم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر امن و امان اللہ برقرار رکھے. اللہ یہاں کی سالمیت کو اللہ برقرار رکھے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کو حفاظت فرما. اللہ مساجد کی، مدرسوں کی اللہ کو حفاظت فرما. اللہ ہمارے نوجوانوں کو جو بے دینی آ گئی اللہ انہیں نماز سے جوڑ دیجیے، انہیں مسجد سے جوڑ دیجیے، انہیں قرآن سے جوڑ دیجیے. یا اللہ ہمارے گناہ ہیں، ہماری معصیتیں ہیں جن کا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. یا اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہے اللہ کو شفا کاملہ، شفا عاجلہ، شفا کلیہ عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں، قرضدار ہیں، ان کی قرض کی ادائیگی کا بہترین سے بہترین انتظام ہو، انسان فرما دیجیے. یا اللہ جو تیرے بندے رزق حلال کے لیے، پاکیزہ رزق کے لیے اللہ محنت کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے رزق میں اللہ برکتیں عطا فرما. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد الملك الرحيم.